الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دی اور یہ دین کا علم آگے پہنچانے کی سعادت عطا فرمائی۔ علم صرف کے حوالے سے مختصر سا پہلے تعارف پیش کرتا ہوں۔ علم صرف ایسے اصول و ضوابط کا نام ہے کہ جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ صرف کا لغوی معنی ہے بدلنا، پھیرنا، ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، یہ اسے کہتے ہیں صرف۔ اور اصطلاحی معنی آپ نے سن لیا۔ علم صرف کا موضوع جو ہے جس سے گفتگو ہوتی ہے وہ ہے صیغہ۔ صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ صیغہ دراصل کہتے ہیں کلمہ کی وہ شکل جو حروف اور حرکات یعنی زبر زیر پیش اور سکنات یعنی سکون جو ہوتا ہے، ساکن جو ہوتا ہے، اس کی مخصوص ترتیب سے جو ایک شکل حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صیغہ۔ جیسے دارابا، اب اس کی ایک مخصوص شکل ہے۔ علم صرف حاصل کرنے کی غرض کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، یہ ہے اس کی غرض و غایت یا مقصد آپ کہہ لیں۔ اس علم کی ضرورت پیش اس طور پر آتی ہے کہ انسان عربی کلمات کا صحیح تلفظ کر سکے، صحیح اس کی ادائیگی کر سکے۔ اچھا، علم صرف کے حوالے سے تھوڑی سی معلوماتی کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علم صرف کو وضع کس نے کیا، یعنی علم صرف بنایا کس نے؟ تو اس بارے میں مختلف لوگوں نے اپنی آراء بیان کی ہیں۔ اہل علم حضرات اس علم صرف کا جو واضح وہ کہتے ہیں معاذ بن مسلم حرا کو، جو کہ امام ابو الحسن علی بن حمزہ کسائی کے چچا اور ان کے استاذ بھی تھے۔ انہوں نے تقریباً 150 سال کی عمر پائی ہے۔ علم صرف کے اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ابن فارس لغوی نحوی یہ فرماتے ہیں کہ علم صرف کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ ہم عربی زبان میں لفظ واجدہ یہ کہتے ہیں جو کہ ایک مبہم کلمہ ہے، لیکن جب ہم علم صرف کی روشنی میں غور کرتے ہیں تو یہ بات ہم پر ظاہر ہوتی ہے کہ اگر مال حاصل ہو تو اس کے لیے وجدن مصدر استعمال ہوتا ہے، اور اگر گم شدہ چیز پائیں تو اس کے لیے وجدانن آتا ہے، اور اگر کسی کو غصے کی حالت میں پائیں تو اس کے لیے موجدہ تن لایا جاتا ہے، اور اگر کوئی غم کی حالت میں ہو، اسے غم کی حالت میں ہم پائیں تو اس کے لیے وجدن کا لفظ استعمال ہوگا۔ علم صرف بنیادی طور پر علم نحو سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ علم صرف میں نفس کلمہ کی طرف نظر ہوتی ہے، جبکہ علم نحو میں کلمہ کے اعراب پر نظر ہوتی ہے۔ علم صرف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ علم صرف میں چونکہ صیغہ کے اعتبار سے کلمہ اس کا موضوع ہے، تو سب سے پہلے کلمے کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ کلمہ کا لغوی معنی ہے زخمی کرنا اور اثر کرنا، اور اصطلاح میں ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ صرفیوں کے نزدیک کلمے کی 3 اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے: معنی کے اعتبار سے، مادہ کے اعتبار سے، اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ معنی کے اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف، اسے 6 اقسام کہتے ہیں۔ اور مادہ کے اعتبار سے کلمے کی 6 قسمیں ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی، اسے 6 اقسام کہتے ہیں۔ اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی 7 قسمیں ہیں: سالم، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف، اسے 7 اقسام کہتے ہیں۔ سب سے پہلے معنی کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیم۔ اس اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کا معنی نشانی یا بلندی، اور اس سے مراد وہ کلمہ جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کرسیوں۔ فعل وہ کلمہ جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے عالمہ۔ اور حرف وہ کلمہ جو اپنے معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے اسم یا فعل کا محتاج ہو،
جیسے با، من، الا وغیرہ. تینوں کی اسم فعل حرف کی تینوں کی اکٹھی مثال انزل اللہ من السماء ماء. انزلہ یہ فعل، اللہ اس میں جلالت یہ اسم، من حرف اور السماء اور ماء یہ بھی اسم ہے. اسی طرح معنی کے بعد مادہ کے اعتبار سے اسم کی 6 قسمیں ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. ثلاثی مجرد یعنی وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، اور ثلاثی مزید فی جس میں 3 حرف اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے زمان. اور رباعی مجرد جس میں 4 حرف اصلی ہوں، جیسے دحرجہ، سالب. اور رباعی مزید فی جس میں 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تدحرجہ، قندیل. خماسی مجرد جس میں 5 حرف اصلی ہوں، جیسے سفرجل. اور خماسی مزید فی جس میں 5 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے خندریس. اچھا، اور اس کے بعد فعل کی جو تقسیم ہے حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے، اس اعتبار سے فعل کی 7 قسمیں. سب سے پہلے اگر اس کو آپ تھوڑا سا ذہن نشین کریں، حروف صحیح اور حروف علت، اس کو جان لیجئے. حروف علت وہ 3 ہوتے ہیں: الف، واو اور یا. اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سارے حروف صحیح کہلاتے ہیں. تو اس اعتبار سے کلمے کی یوں سمجھیے کہ 2 قسمیں بن جائیں گی، ایک تو صحیح کلمہ اور ایک معتل. صحیح وہ کلمہ جس میں سارے کے سارے حروف اصلیہ ہوں اور اس میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو. اس کی 3 قسمیں ہیں: سالم، محموس اور مضاعف. سالم وہ کلمہ جس میں نہ تو حمزہ ہو اور نہ ہی 2 حروف ایک جنس کے ہوں، جیسے ناصارہ، طفل. اور محموس وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حمزہ ہو، جیسے امارہ یا رأسن اور قرأ. مضاعف وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی جس کے 2 حروف اصلیہ ایک جنس کے ہوں، جیسے مدہ اور سبب. اس کے بعد وہ کلمہ جس میں کوئی حرف علت ہوتا ہے. اب یا تو حرف علت 1 ہوگا یا حرف علت 2 ہوں گے. معتل وہ کلمہ کہلاتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف علت ہوتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں: معتل بیک حرف، معتل بدو حرف. یعنی ایسا معتل وہ کلمہ جس میں ایک حرف اصلی حرف علت ہو. اس کی 3 قسمیں ہیں: مثال، اجوف اور ناقص. مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، اور اجوف وہ کلمہ مثال جیسے وعدہ اور وردن. اور اجوف وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، جیسے صوم اور بیعن. اور ناقص وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے محو یا دعوت اور خشیہ. اب فا، عین اور لام کلمہ یہ کیا ہیں، یہ میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں. معتل کی دوسری قسم معتل بدو حرف، یعنی وہ کلمہ جس کے 2 حروف اصلیہ حرف علت ہوں. اس کی پھر 2 قسمیں ہیں. اس کو لفیف بھی کہتے ہیں جس میں 2 حرف اصلیہ حرف علت ہوں. اس کی 2 قسمیں ہیں: لفیف مفروق اور لفیف مقرون. لفیف مفروق یعنی وہ کلمہ جس کا فا اور لام کلمہ حرف علت ہو، یعنی فا اور لام اس میں مفروق یعنی کہ فرق کے ساتھ ہوں، عین کلمہ حرف علت نہ ہو، جیسے وقا اور ولی. اور لفیف مقرون وہ کلمہ جس کا فا اور عین یا عین اور لام کلمہ حرف علت ہوں، جیسے یومن اور طوا. صرفیوں کی اصطلاح میں انہیں 7 اقسام بھی کہتے ہیں. اب حرف اصلی اور حرف زائد، اس کو سمجھ لیں. کسی کلمہ کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ اور ان کے علاوہ دیگر حروف کو جو اس کلمہ میں ہوں انہیں حروف زائدہ کہتے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے کتابن. اب کتابن میں کاف، تا اور با یہ ہیں مادہ کے اصلی حروف. اس میں جو الف ہے یہ ہے زائدہ. اس کی پہچان کا طریقہ بڑا آسان ہے. پہچان کے لیے صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے بطور میزان 3 حرفوں کا انتخاب کیا ہے: فا، عین اور لام. یہ میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ میں آپ کو مثال جو فناکس میں جو فا، عین، لام کلمے کا آیا تو اس کو آپ توجہ کیجئے کہ ہر کلمے کے وزن میں ہمیشہ فا، عین اور 1 یا 2 یا 3 لام ضرور ہوں گے. وزن معلوم کرنے کے بعد جو حروف فا، عین اور 1 یا 2 یا 3 لام کی جگہ پر واقع ہوں گے وہ تو حروف اصلیہ، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے. جیسے داربا یہ بر وزن ہے فاعلہ، اور اکرما بر وزن افعلہ. اس مثال میں حمزہ زائد ہے.
اچھا، حروف زائدہ یہ 10 ہیں، اس کو یاد کر لیجئے، بہت ایک اہم چیز ہے۔ اس کے دو مجموعے بیان کیے جاتے ہیں کتابوں میں، سألتمونیہا ایک تو یہ ہے، اور دوسرا الیوم تنساہ۔ اس میں 10 حروف ہیں، آپ اس کو غور کیجئے، سین حمزہ الف تا، سین حمزہ لام تا میم وغیرہ، اور یہ جو زائد حروف ہوں گے وہ ہمیشہ انہی حروف میں سے ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد اب دیکھیے اصل کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مصدر مشتق اور جامد۔ مصدر وہ کلمہ، مصدر کا مطلب وہ اسم ہے جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اور اس سے افعال اور دیگر اسماء وہ بنائے جائیں، اور اس کے ترجمے کے آخر میں، اردو ترجمے کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے نصر، اس کا معنی مدد کرنا۔ اور مشتق وہ کلمہ، وہ اسم جو مصدر سے اس طرح نکلے کہ اس کے اصلی حروف اور معنی باقی رہیں، صرف اس کی شکل نہیں بن جائے، جیسے مٹی سے ہم برتن بناتے ہیں یا سونے اور چاندی سے زیورات بنائے جاتے ہیں، تو اسی طرح مشتق کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے علم سے آپ عالم بناتے ہیں یا معلوم بناتے ہیں، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اچھا، مشتق جو اسم ہوتے ہیں اس کی بعض نے 7 قسمیں بیان کی ہیں اور بعض نے 6 قسمیں بیان کی ہیں۔ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اور بعض نے اس میں مبالغہ کو بھی شامل کر کے 7 قسمیں بیان کی ہیں۔ اور تیسری قسم ہے جامد، یعنی وہ اسم جو کسی دوسرے کلمے سے نہ نکلا ہو اور نہ ہی وہ مصدر ہو، جیسے الغبار یا الغصن وغیرہ۔ اچھا، اس طرح ایک اہم چیز ہے فعل کے بارے میں، اگر ہم بات کریں تو فعل کی جو تقسیم ہے وہ 6 اعتبار سے کی گئی ہے۔ زمانے کے اعتبار سے، مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے، فاعل معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، گردان ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، نفی اور اثبات کے اعتبار سے، اور حروف کی تعداد کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے بات کریں زمانے کے اعتبار سے۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ ماضی جو گزشتہ زمانے میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور مضارع جس میں جو کسی کام کے زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، امر جس میں مستقبل میں کسی کام کرنے کا یا تو حکم دیا جاتا ہے یا کام کرنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ اچھا، دوسری تقسیم ہے مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے۔ کبھی تو فعل کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ اچھا، اس بات کو سمجھ لیں کہ فعل، فاعل، مفعول کیا ہوتے ہیں۔ فعل تو کام، جو ہم کام کرتے ہیں، ورب انگلش میں اسے کہتے ہیں، جو بھی کام کیا جاتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یہ فعل کہلاتے ہیں۔ اور فاعل جو کام کرنے والا ہو اسے فاعل کہا جاتا ہے، اور مفعول جس پر کام واقع ہو۔ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو اس مثال میں جو زید ہے وہ ہے فاعل، مارنے والا۔ اس نے کام کیا کیا؟ مارنے کا، اور کس پر کام واقع کیا؟ امر پر، تو امر ہوا مفعول۔ فعل کو کبھی مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول بھی کی کبھی نہیں ہوتی۔ تو جب فعل اس اعتبار سے 2 قسمیں ہوں گی، لازم اور متعدی۔ لازم وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہتا ہے، اسے مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ فاعل کے ساتھ مل کر بات مکمل ہو جاتی ہے، جیسے ذهب زید، زید گیا، یا جاء زید، زید آیا، دخل معلم، استاذ داخل ہوا۔ تو اس میں ذهب، جاء، یہ داخلہ وغیرہ یہ ہیں فعل لازم۔ اچھا، متعدی وہ فعل جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہتا ہے، صرف فاعل سے اس کی بات مکمل نہیں ہوتی، جیسے شرب التلمیذ ماء، شاگرد نے پانی پیا۔ اب اگر آپ اس میں پانی کو ہٹا دیں، شرب التلمیذ کہنے شاگرد نے پیا، تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ ایک طلب رہتی ہے کہ شاگرد نے کیا چیز پی، پانی پیا، شربت پی، چائے پی، یا کیا کیا، تو اس میں شاربہ یہ فعل متعدی ہے۔ اور تیسری قسم ہے فاعل معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اس کو نسبت کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل کی نسبت کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اور اس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، جیسے شارب التلمیذ ماء یہ مثال تھی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ پانی پینے کی جو نسبت ہے وہ شاگرد کی طرف ہے، تو شاگرد یہ فاعل ہوا، شاربہ کا فاعل معلوم ہے۔ اچھا، دوسرا مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اور اس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو، اور اسی مفعول کو نائب الفاعل بھی کہتے ہیں، جیسے شرب ماء، پانی پیا گیا۔ اب یہ نہیں پتا پانی پینے والا کون ہے۔
اچھا، چوتھی تقسیم ہے گردان ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم. اس اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں ہیں، جامد اور متصرف. جامد وہ فعل ہے جس کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، اس سے باقی صیغے مشتق نہیں ہوتے، نہیں بنتے. اور متصرف وہ فعل جس سے تمام افعال ماضی، مضارع، امر، نہیں وغیرہ یہ بنتے ہیں. اچھا، پانچویں تقسیم ہے نفی اور اثبات کے اعتبار سے. نفی اور اثبات کے اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں ہیں، مثبت اور منفی. مثبت یعنی وہ فعل جس سے پہلے حرف نفی یعنی ما یا لا، لم، لن وغیرہ یہ نہ ہو، جیسے شریبہ اس نے پیا. اور منفی وہ فعل جس کے پہلے کوئی حرف نفی آ جائے، جیسے ما شریبہ اس نے نہیں پیا، یا لم ینصر اس نے مدد نہیں کی. اور چھٹی تقسیم ہے تعداد حروف کے اعتبار سے. تعداد حروف کے اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی وہ فعل جس میں حروف اصلی 3 ہوں، جیسے ناصرہ اور ینصر. اور رباعی وہ فعل جس میں حروف اصلی 4 ہوں، جیسے باصرہ، یباصرو. تو یہ آپ کے سامنے میں نے مختصر